اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیلیں پیش کی ہیں کہ میری عبادت کرو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، دوسری دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ میں نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، چوتھی دلیل یہ ہے کہ الذی جعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کل کے رکوع کا خلاصہ ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید نے ان پہلے دو رکوع میں اہل ایمان کے صفات، کفار کے حالات اور منافقوں سے متعلق تفصیلی باتیں بیان کی ہیں۔ تقریباً 12-13 آیتیں منافقین کے متعلق ہیں اور ان میں مشکل سے 2 آیتیں وہ کفار کی ہیں اور پہلی 4-5 آیتیں اہل ایمان کی ہیں۔ منافقوں کی علامتیں بھی کل بتائی تھیں، منافقوں کی قسمیں بھی بتائی تھیں، اور ان آیات میں جو منافقوں کی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا تھا، اور اس سے متعلق منافقوں کی 2 مثالیں جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ کل کے درس میں باتیں ہو چکی۔ آج سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اس پورے رکوع میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت جو ایک اہم ترین عقیدہ ہے، اور تیسرا عقیدہ قیامت جس کے عقیدے کے بغیر اگلی زندگی کا تصور مشکل ہے۔ تو یہ 3 عقیدے ہمارے بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ اس کے ساتھ باقی جو عقیدے ہیں، ایمان مفصل میں ہم 7 عقیدے پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو وہ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان 3 عقیدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا تعلق رسالت کے عقیدے سے ہے۔ نبی نے بتایا ہے تو فرشتوں پر ایمان ہے، حضور نہ بتائیں تو ہم نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے وَکُتُبِہ آسمانی کتابوں کا ایمان بھی رسالت کے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایسے ہی تقدیر پر ایمان رکھنا یہ توحید کے عقیدے کے ساتھ منسلک ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان یہ آخرت کے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ جتنے عقیدے ہیں ان 3 عقیدوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ قرآن کا سب سے پہلا اعلان تبلیغ ہے، یعنی انسانیت کو ہدایت کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلا اعلان جو قرآن مجید میں ترتیب تلاوت میں آتا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الناس۔ اللہ کہتے او لوگو، الناس پہلے نبیوں کے مخاطبین میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب کرتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، اے بنو اسرائیل، یا اسی طریقے سے جو ان کے علاقے میں لوگ ہوتے ان کو خطاب ہوتا۔ لیکن یہاں پر جو خطاب ہے ایھا الناس، سب لوگوں کو خطاب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، جنوں کے بھی ہیں، فرشتوں کے بھی ہیں، زمین والوں کے بھی ہیں، آسمان والوں کے بھی ہیں۔ تو چونکہ احکام کے مکلف انسان ہیں، فرشتے اور جنات یہ انسانوں کے تابع ہیں،
رب کا خلیفہ یہ ہے، باقی خلیفوں کے تابع ہیں، تو اس لیے اللہ نے خطاب بھی انسانوں کو کیا ہے، اور حضور کا یہ خطاب قوم کی حیثیت سے نہیں، انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ ایھا الناس کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ پہلے جو 3 طبقے گزر چکے ہیں، تینوں کو قرآن گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ ایمان والے ہو تب بھی سنو، کافر ہو تب بھی سنو، منافق ہو تب بھی سنو، رب کی بات سب کے لیے ہے۔ اے لوگو، اعلان کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس آیت میں عقیدہ توحید ہے کہ عبادت اس کی جو تمہارا رب ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے کہ رب کی عبادت کرو۔ علماء نے لکھا ہے یہ لفظ رب لا کر ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالم میثاق میں جہاں ہماری روحیں تھیں، اللہ نے اس وقت جو سوال کیا تھا وہ رب کا کیا تھا، الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا شہدنا، اللہ اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو وہاں ربوبیت کا وعدہ تھا، تو قرآن نے یہاں لفظ رب لا کر وہ وعدہ یاد دلوایا ہے۔ ایک بات، اگر قرآن مجید پر ہم تھوڑا سا اور غور کریں تو ہر اہم موقع پر اللہ رب لا کر ہمیں وہ وعدہ یاد دلواتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو حضور پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لفظ رب لا کر اللہ نے وہ وعدہ یاد دلایا کہ وہاں بھی میں نے ربوبیت کی بات کی تھی، اب بھی جب پہلا اعلان قرآن مجید کی دعوت شروع ہو رہی ہے اور حضور کو خطاب ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ترتیب میں جس ترتیب سے قرآن اترا، سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، اس کی آخری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی ربوبیت کا ذکر۔ آخری سورت قل اعوذ برب الناس، تو اللہ کی ربوبیت کا ذکر۔ اور اگر آپ نبیوں کی دعاؤں پر غور کریں تو ہر نبی نے جب دعا مانگی ہے تو رب کہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، لفظ رب کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اسی طریقے سے ہر نبی کی دعا میں یہی ہے۔ اور پھر حضور کو جو جامع دعا دی گئی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ اعلان میں کہتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اصل دنیا میں ساری بحث پلنے کی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے نا ایک بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ بھی ہم یہاں اسباب سے پلنے کے قائل ہیں، دکان پہ نہیں بیٹھیں گے تو کہاں سے پلیں گے، تجارت نہیں کریں گے تو کہاں سے پلیں گے، زراعت نہیں کریں گے تو کہاں سے پلیں گے، ملازمت نہیں کریں گے تو کہاں سے پلیں گے، تو بحث ہی ساری پلنے کی ہے۔ تو اللہ نے شروع ہی اعبدوا ربکم سے کیا ہے۔ اس لیے الستو بربکم کا وعدہ کہ وہاں جب میں نے پالا ہے تو یہاں آنے کے بعد تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں۔ تمہارے ذمہ میری عبادت ہے، میرے ذمہ تمہارا رزق ہے۔ جو کام رب نے لیا تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور جو ہمارے ذمہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم تیری عبادت تو نہیں کرتے، رزق کمانے کے لیے ہم بھاگ دوڑ کریں گے۔ تو سب سے پہلا اعلان توحید یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب الذی خلقکم میں آدمی اپنے آپ پر غور کرے، ہمیں کیسے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں غالباً 18ویں پارے میں ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ گندے سے پانی کے قطرے پہ انسان کا اتنا نقشہ بنایا، وہ پانی رہا، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر بوٹیاں بنی، پھر اس پہ پورا جسم پہ گوشت چڑھا، پھر سر سے پاؤں تک اس کا وجود۔ پوری کائنات میں کسی کا نقشہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ آنکھیں سب کی ہیں اور ایسے ہیں جیسے سب کی ہوتی ہیں، لیکن کسی کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کے یہ فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ پوری دنیا میں نہیں ملتے۔
اسی طریقے سے کسی کی کوئی چیز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، آخر رب کے پاس اتنے نقشے تو ہیں، یہ اس کی قدرت کی شاہکاری ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ آگے فرمایا والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ ہم سے پہلے دو قسم کے لوگ گزرے ہیں، وہ لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے تھے، خدا کہلاتے تھے، نمرود، فرعون، قارون، شداد، حامان، بڑے بڑے، جب وہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا تو وہ رب کے سامنے کچھ نہیں تھے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اولو العزم ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء امت، تو جب وہ رب کی عبادت کرتے ہیں تو تم کس بات کی مولی ہو؟ اس لیے اپنے سے پہلوں پر غور کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیلیں پیش کی ہیں کہ میری عبادت کرو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، دوسری دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ میں نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، چوتھی دلیل یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ زمین پر آپ غور کریں کیسی ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، اناج ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری، اتنی سخت نہیں آپ کھود نہ سکیں، اتنی نرم نہیں کہ آپ زمین کے تہہ میں چلے جائیں۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، تو یہ خدا کی قدرت کی شاہکاری ہے۔ بھئی اتنی بڑی چھت ہے، اگر آپ 5-6 فٹ شیڈ کے آگے نکال دیں، دنیا اس کو دیکھنے آتی ہے کیسا کاریگر تھا جس نے 9 فٹ کا لمبا شیڈ بنایا، نیچے کوئی ستون بھی نہیں۔ تو یہ اس کی کاریگری کو نہیں دیکھتے کہ جس نے ایک پیالے کی طرح آسمان کو یوں بنا دیا ہے اور پوری جگہ پہ کہیں کوئی ستون نہیں، اور وہ اس کی قدرت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو انزل من السماء ماء، ایک اس کی قدرت کی علامت، یہ آفاقی علامتیں ہیں، وہ تھی انفسی علامتیں کہ اپنے وجود پہ غور کرو، یہ ہے کہ کائنات پر غور کرو، اللہ کی یہ وہ دلائل ہیں کہ پھر اس نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارا، یہ بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ حدیث میں آتا ہے ایک ایک فرشتہ اترتا ہے، اگر وہ فرشتہ نہ ہو تو جب تمہارے اوپر آ کے پڑتا ہے اتنا سخت طریقے سے پڑے کہ ایک قطرہ تمہاری موت کے لیے کافی ہو جائے، اتنی دور سے آتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں جو لے آ کے اسے زمین پہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے اللہ اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق اگاتا ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، سرسبز و شاداب قسم کی نعمتیں اللہ ہمارے لیے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میں بناتا ہوں، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہوئے، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ یہ اس کی قدرت کے دلائل ہیں، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔